قبر میں کس دم میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بعض ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الروح. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيه به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة التمام والقمر للصلوات. صل على وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة فإنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فعبر الحسن عليه السلام نحو الكساء. فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتنامني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب أولي قد أذنت لك فدخل معكم تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقعت تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء. فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا مالك أتنامني أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي من يشاء بأمتك فأذنت لك فدخل معكم تحت الكساء. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها يهوى من رسول الله. فقلت نعم أعظم ولديك تحت الكساء. فقال علي عليه السلام نحو الكساء. قال السلام عليك يا رسول الله أتراني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا فقير.
فقال الله عز وجل يوم ملائكة يسوقون السماوات مما خلقت سماوات ولا أرض كثيرا لا تنظرني إلى ولا شمس مضيا ولا قوم يدور ولا بحر يجري ولا كل يسير لكم محبة هؤلاء خمسة ذلك تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب من تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل البيت النبي والمحرم الإسراء ثم فاطمة وأبوها وبعضها وأمها السلام وقال جبريل يا رب أتوني أن أحدث إلى الأرض لأكون معكم صالحا وقال لهم أنت كبير وقال السلام عليك يا رسول الله عن علي وعلى يوسف السلام ويخشى بالتحية والإكرام يقول فعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء عما كثيرا ولا أرض كثيرا والنبي الملك مسلميا ولا أحد يقول ولا أحد يجري ولا كل من يسري إلا لعبد محمد وقد علمني الحمد معكم فأعلمني فأعلمني يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام يعني وحي الله إنه لم تقل قال علي بن الحسان يا رسول الله أخذ والد يوسف هذا أخذ الإسلام من قبل إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق الذي واستغفر برسالة نبينا وقد قال إلا ونزلت عليه الحق وحفظت الملائكة فقال علي بن الله فقال حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي والذي بعثني بالحق نبيا واستطاع بالرسالة نبيا قال ابن هذا الحق وعافى على الذي إلا وفرج إلا محمد ولا مأمون إلا وفرج محمد ولا عالم عارف إلا وقد الله تعالى فقال علي عليه السلام ومن الله يخص عظمت طہارت اور اس حدیث کی عظمت و عزت اس عبادت کو بارگاہوں میں اپنے لیے خالص قرار دے جگہ و طبیعت عطا فرمائے۔ آپ اس حکمی ان کے لیے آج ایسے جتنا بھی قرآن نے کہا گیا کہ رسول
بالغہ دیگر جو نظم و نیاز کا اہتمام کیا گیا یا برائے بالغہ تمام کا آیا حضور مقبول بنا اور اس کا جسم حاصل کرنے والے نظران حقیقت پیش Oh
آمین ہم اسی شاہ کی گلیوں کے یادآور ہیں سہیل، لیکن جو سارے کو سادہ سے پہلے الہی آمین اپنی جگہ پر مرتبے ہے محمد کے نام سے ماشاء اللہ سبحان اللہ اس لیے نظر کے لمحات کا مشتاق ہے دل، ہوگی مولا سے ملاقات الہی آمین خدا سے پہلے، ایک نور سارے شبیر قضا سے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد You
وہ بھیجا محمد والے نہیں پڑھ سکتا ہوں پوری طرح محمد
درود بھیجو محمد والے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ڈیوٹی دی میں بھی استاد کے مجھے بہت زیادہ تعالیٰ شاگردوں میں سے ہوں بہت کچھ سکھانا چاہتے تھے میں نہیں سیکھ سکا بہرحال جب میں نے شاعری کا آغاز کیا تو انہوں نے مجھے بڑی شاباشی بھی دی حوصلہ افزائی کی اور میری عادت تھی کہ میں وہ کلام لکھ کے سب سے پہلے کام سے ڈاکٹر صاحب کے بعد یہ بھی رہتا تھا تاکہ نظر ثانی ہو سکے اور اپنی ڈیوٹی کا آغاز مرزا حبیب کے 2 مصروں سے کروں گا جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے اپنی ڈائری سے کچھ جناب امیر کی شان میں تھوڑا سا جان کر سنیں گے تم جس کو کہو گے مانیں گے پر حیدر جیسی شان تو ہو ماشاءاللہ تم جس کو کہو گے مانیں گے پر حیدر جیسی شان تو ہو وہ کل ایمان بھی ہو ایمان کی ایک پہچان تو ہو نہ بھائی محمد جیسا ہو حسنین سے بیٹے نہ بھی ہو پر اس کے جان نثاروں میں کوئی بیسم یا سلمان تو کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی بیسم یا سلمان تو ہو تم جس کو کہو گے مانیں گے پر حیدر جیسی شان تو ہو وہ کل ایمان نہ بھی ہو ایمان کی ایک پہچان تو ہو نہ بھائی محمد جیسا ہو حسنین سے بیٹے نہ بھی ہو پر اس کے جان نثاروں میں کوئی بیسم یا سلمان تو ہو جس در پہ کہو گے جھک جاؤ اس در پہ جبھی کو رکھ دیں گے شرط ہے لیکن اس در پر جبریل سا ایک دربان تو ہو کوئی بتلائے ہمیں کون ہے حیدر جیسا کوئی رہبر تو دکھاؤ میرے رہبر جیسا کوئی بتلائے ہمیں کون ہے حیدر جیسا کوئی رہبر تو دکھاؤ میرے رہبر جیسا کوئی ایسا تو دکھاؤ ہمیں اس دنیا میں جس کے چہرے کو کہے خالق اکبر جیسا کیا بات ہے ماشاءاللہ جس کے چہرے کو کہے خالق اکبر جیسا کوئی بتلائے ہمیں کون ہے حیدر جیسا کوئی رہبر تو دکھاؤ میرے رہبر جیسا کوئی ایسا تو دکھاؤ ہمیں اس دنیا میں جس کے چہرے کو کہے خالق اکبر جیسا چھوڑو اس بات کو آسان سا ایک کام کرو کوئی قصہ ہی سنا دو ہمیں خیبر جیسا کیا بات ہے ماشاءاللہ درود بھیجے محمد والے صلی علی کوئی مشکل نہیں میرے سر پر فکر و فاقہ بھی اب نہیں ہے پر بسم اللہ کوئی مشکل نہیں میرے سر پر فکر و فاقہ بھی اب نہیں گھر پر میں نے غائب سے پتا پوچھ لیا آ گیا ہوں حسین کے در پر سبحان اللہ سبحان اللہ درود بھیجے اللہم صلی علی محمد محمد مکمل کلام علی احمد سے یہ دیکھیں سلسلہ ہے آپ دیکھیں کہ سے امام حسین منعقد یہ ایک ایسا سلسلہ ہے آج وہ نہیں رہے دنیا میں لیکن آج ان کے بچے پر ان کے بچے کو یہ سلسلہ روکے گا نہیں اور یہ مودت کی کلام ہوتا ہے آل احمد سے مودت کا سفر جاری ہے آل احمد سے مودت کا سفر جاری ہے آج بھی اجر رسالت کا سفر جاری ہے ہم نے اس در سے کبھی سر کو اٹھایا ہی نہیں 14 صدیوں سے عقیدت کا سفر جاری ہے ہر زمانے میں صدا دیتی ہے ماتم کی صدا ہر زمانے میں صدا دیتی ہے ماتم کی صدا خون ناحق پہ مذمت کا سفر جاری ہے دشمن آل نبی کا جو دفاع کرتے ہیں دشمن آل نبی کا جو دفاع کرتے ہیں ان کے اجداد سے لعنت کا سفر جاری ہے نہ آزادار مٹیں گے نہ یہ آزاداری نہ آزادار مٹیں گے نہ
رہی عزاداری بنت زہرا کی ضمانت کا سفر جاری ہے. کچھ ہمیں خوف نہیں ظلمت شب کا ناتے, کچھ ہمیں خوف نہیں ظلمت شب کا ناتے, آخری نور امامت کا سفر جاری ہے. درود دلوں تا قیامت ہر ایک زمانے میں ہوگا چرچا حسین کا ہوگا. تا قیامت ہر ایک زمانے ہوگا چرچا حسین کا ہوگا. حق کی پہچان ہوگی جب جس کو اس پہ قرضہ حسین کا ہوگا. حق کی پہچان ہوگی جب جس کو اس پہ قرضہ حسین کا ہوگا. کس کو عزت ملی کسے ذلت, کس کو الفت ملی کسے نفرت, کس کو دنیا سلام کرتی ہے, کس کے حصے میں آ گئی رحمت. کیا پتا تھا یزید کو اس دم ایسا بدلا حسین کا ہوگا. جو بھی مانگا حسین نے رب سے, جب بھی مانگا حسین نے رب سے, وہ خدا نے عطا کیا سب کچھ, جو بھی چاہا حسین نے رب سے. چاند تارا خدا کے دیپ میرے, سارا خرچہ حسین کا ہوگا. تا قیامت جو بھی پرچے عذاب میں آئے گا, حق کی آواز جو اٹھائے گا, اور پرچے جو بھی پرچے عذاب میں آئے گا, حق کی آواز جو اٹھائے گا, اور عرش کے عذاب آئے گا. غم جو شبیر کا منائے گا, حشر کی سختیوں کے موسم میں اس پہ سایہ حسین کا ہوگا. تا قیامت
پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد سب کا سلطان ہے میرا اعلان ہے بات میرے علی سب کا سلطان ہے میرا اعلان ہے بات میرے علی سب کا سلطان ہے میرا اعلان ہے میرا اعلان ہے کہ ابھی کل ایمان میری جان ہے میرا اعلان ہے باپ میرے علی سب کا سلطان ہے میرا اعلان ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ باتوں باتوں میں ذکر علی چھیڑ دو اور چہرہ منافق کا تکتے رہو باتوں باتوں میں ذکر اور چہرہ منافق کا تکتے رہو جل اٹھے جو بشر ڈال ماتھے پہ بل بس یہی بوس ہے غریب کی پہچان ہے میرا اعلان ہے میرا اعلان ہے بات میرے علی سب کا سلطان ہے میرا اعلان ہے جب بھی درپیش آئے کوئی مرحلہ نام مولا یاد کرنا ذرا جب بھی درپیش آئے کوئی
नाम मौलानी याद करना जरा, सबका मुश्किल कुशा, सबका हाजत रवा, क्योंकि नाम अली इसमें रहमान है। मेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है, बात मेरे अली सबका सुल्तान है। मेरा ऐलान है, हक़ अजरे रिसालत अता तुम करो, मेरी कुर्बा से लोगों मबता करो। हक़ अजरे रिसालत अता तुम करो, मेरी कुर्बा से लोगों मबता करो। लोगे रोज़े जज़ा तुम तो मेरी शिफा, क्योंकि कुरान में रब का फरमान है। मेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है, बात मेरे अली। मेरे मिंबर की ज़ीनत है मौलानी, ये है राज़े इलाही का शेरे जली। मेरे मिंबर की ज़ीनत है मौलानी, ये है राज़े इलाही का शेर जली। इसके होते न कोई खलीफा बने, और बने वो जो फिर मिस्ले शैतान है। मेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है, बाग मेरे अली। अरे कर मुनव्वर सनाए अली मुर्तज़ा, होगी मुश्किल तेरी एक पल में रफ़ा। कर मुनव्वर सनाए अली मुर्तज़ा, होगी मुश्किल तेरी एक पल में रफ़ा। ये है मेरे खुदा मज़हरे किबरिया, राहते लहर का अली सामान है। मेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है, बात मेरे अली। मोहम्मद मोहम्मद जब के चले
ارے سکینہ میں کھڑی تھی رکھا بھی تو ابا کی دامن کو حسین چپ کے کھڑے چھٹائی کر تن کو اب وہ سینہ ہی نہیں چین سے سونا ہے کہاں ہے مقدر میں تو بس خاک کا بسترے ہے یہاں ارے دشت پرہار اندھیرا ہے یہاں بابا جان آ گیا وقت نزا چھٹے آتے مجھ سے یہ جہاں آخری بار کو سینے سے لگا دو بابا ہو پاس مجھے اپنی بلا لو بابا آخری بار ارے پاپا آپ کے ہاتھوں کا وہ جھولا بھی نہیں دیکھو اب ناز میرے کوئی اٹھاتا بھی نہیں ایسی غربت میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں آگے اس قید میں تم مجھ کو سنبھالو بابا آخری بار ارے راہ تکتی ہوں میں بس آپ کی باہوں کے لیے میں تو دن میں بھی ترستی ہوں اجالوں کے لیے اور گرمی میں تڑپتی ہوں اجالوں کے لیے کسی صورت مجھے زندہ سے
سکینہ کے نصیبے میں بھلا نیند کہاں ارے سونے دیتی نہیں بابا مجھے رے تپار اپنی آغوش کے بعد سنا دو بابا آخری بار بی بی بابا سے سفارشیں ذرا کر دیجئے حق میں یہ عاقل و قیصر کے دعا کر دیجئے خائن شریف زیارات عطا کر دیجئے ان عزاداروں کو روضے میں بلا لو بابا آخری بار ہو کہاں بار مجھے اپنے بلا لو بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد وفرقان حميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال اس مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے مرحوم منور حسین جعفری صاحب خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے خداوند متعال ان کے کبیرہ سے گناہ معاف فرمائے خداوند متعال ان کو شفاعت نصیب فرمائے آپ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس کے سارے ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں
اصال ثواب کی مجلس ہے اور مرحوم مداح اہل بیت کے اور ذاکر اہل بیت کے اور ثناخوان اہل بیت کے یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ ایک انسان اہل بیت کی مدح سرائی کرے، اہل بیت کی فضائل بیان کرے اور اہل بیت کی شان میں کلام پڑھے، ذکر اہل بیت کا اور محبت اہل بیت کی، الفت اہل بیت کی، لوگوں کے درمیان آشکار کرنا، لوگوں کے درمیان اجاگر کرنا، لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پروان چڑھانا، اس سے بڑا کوئی اور فضیلت کا کام نہیں ہو سکتا۔ ذکر اہل بیت و ذاکر اہل بیت بننا ایک عہد ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے جتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ یہ ممبر اہل بیت کا ممبر ہے، یہ ممبر سید الشہداء کا ممبر ہے، یہ ممبر اہل بیت کی امانت ہے، اور اس ممبر سے وہی کچھ بیان ہونا چاہیے جس سے اہل بیت راضی ہو۔ یہ ممبر برائے فروخت نہیں ہے، یہ ممبر تجارت کا مرکز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو ثمن قلیل میں فروخت مت کرو، بیچو مت میری آیات کو۔ اور علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انا آیت اللہ العظمی، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں، بس جو اس آیت خدا کا نام لے کر اس کے فضائل و مسائل سنا کر اس کے بدلے میں کچھ پیسوں کا مطالبہ کرے، کچھ اشرفیوں کا مطالبہ کرے اور اس ذکر کو برائے فروخت بنائے، وہ ذاکر اہل بیت نہیں، وہ تاجر اہل بیت ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ کی بے شمار، وہ ذاکر نہیں ہوتا، وہ تاجر ہوتا ہے، اللہ کی بے شمار، وہ عالم نہیں ہے، وہ مبلغ نہیں ہے، جو اس ذکر پاک کو، اس آیت خدا کے ذکر کو، اس کے مسائل کو، اس کے فضائل کو فروغ کرنا شروع کر دے۔ لہذا یہ جو ذاکر ہے، یہ ذاکر بننا بڑی ذمہ داری ہے، عالم بننا بڑی ذمہ داری ہے، ایک خطیب بننا بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جتنا وقت وہ پڑھ رہا ہے، مثلا 1 گھنٹہ پڑھا اس نے، 15 منٹ پڑھا، 20 منٹ پڑھا، جتنا بھی پڑھا، ایک منٹ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ضرب کر دیں، 50 منٹ آپ نے پڑھا ہے کہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 50 لوگوں کے 50 منٹ آپ نے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لے گا۔ یہ جو تم نے 50 منٹ 50 لوگوں کے لیے ہیں، اس میں کیا دیا ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات سے کیا بتایا ان کو؟ قرآن کی تعلیمات سے کیا بتایا ان کو؟ ان کے تزکیہ و تطہیر کے لیے کیا بتایا ان کو؟ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا بتایا ان کو؟ اور ہمارا حساب کتاب بہت سخت ہونے والا ہے۔ جو بھی اس جگہ پر آتا ہے، چاہے وہ منقبت خواہ ہو، چاہے وہ ثناخوان ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے عالم ہو، ان کا حساب و کتاب بہت سخت ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے کانوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم اس ذکر کے ذریعے سے، اہل بیت کی مجلس کے ذریعے سے اس مرحوم ذاکر کو یہ سوال حساب کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، جو اس دنیا سے گزر چکا ہے، لہذا جو اس دنیا سے گزر چکا ہے اس نے ہمارے لیے آج ماحول اس میسر کیا ہے کہ تم میری وجہ سے، میرے نام کی وجہ سے
سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کے جتنے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں اور ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو تلقین کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ اسماعیل ہم سنو اور سمجھو تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، اور تو نے جو بھی اس دنیا کے اندر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیرے جو آئمہ تھے، تیرے جو ہادی تھے، تیرے جو رہنما تھے وہ کتنے عظیم اور اعلیٰ تھے۔ آپ ان کو یاد دہانی دلا رہے ہوتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد سوئم کی مجلس، اس کے بعد 40ویں کی مجلس، اس کے بعد برسی کی مجلس، اور ہر سال اس کے مرنے کے دن برسی کے طور پر مجلس کرتے ہیں۔ تو یہ مجلس عطا، مجلس حسین اور مجلس اہل بیت کے لیے ایک حدیث 8ویں امام کی سن لیں۔ صلوات پڑھیں محمد ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن سارے انسانوں کے دل مردہ ہوں گے، توجہ کیجیے گا، جس دن یعنی روز محشر سارے انسانوں کے دل مردہ ہوں گے، مگر ان لوگوں کے دل مردہ نہیں ہوں گے جو ذکر اہل بیت اور مجالس اہل بیت میں بیٹھتے تھے اور ذکر اہل بیت کو سنتے تھے، ان کے دل اس روز یعنی روز محشر زندہ اور پائیدہ ہوں گے۔ سارے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو ذکر اہل بیت میں بیٹھتے ہیں، جو مجلس اہل بیت میں بیٹھتے ہیں۔ اور آئمہ معصومین میں سے 8ویں امام سے ہی روایت ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے امر کو کیا کرو؟ زندہ کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کا امر کیا ہے؟ آپ کا امر کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارا امر ہماری امامت ہے، ہمارا امر ہماری تعلیمات ہے، ہمارا عمل ہمارے اقوال ہے، ہمارا امر ہمارا کردار ہے، ہمارا امر ہماری سیرت طیبہ ہے، ہمارا امر ہمارا کردار ہے، اور ہمارے کردار کو، ہمارے سیرت طیبہ کو احیاء کرو، زندہ کرو، تاکہ معاشرے کے اندر مومنین کے دل منور ہو جائیں اور ان کے کردار بھی سنور جائیں، ان کا کردار بھی سنور جائے۔ وقت بہت گزر گیا ہے، میں فقط جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کیا ہے، اور مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 71، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ روز محشر ہر انسان کو اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ صلوات پڑھیں محمد سب نے پڑھنا ہے، اور اس دنیا میں صرف مکتب اہل بیت ایسا پاک و پاکیزہ مکتب ہے جن کے سارے آئمہ معصوم ہیں، جن کے سارے آئمہ بے عیب ہیں، جن کے سارے آئمہ بے داغ ہیں، یعنی مقام عصمت پر فائز ہیں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے اور ہمارے افتخار ہے، اور ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ فخر پیسوں میں نہیں کیا کریں، فخر مال دنیا میں نہ کیا کریں، فخر کر کیا کریں کہ میں امیر المومنین کے امامت میں رہنے والا شخص ہوں،
کے اوپر فخر کیا کریں. ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس، بولا میں غریب ہوں. میں کیا ہوں؟ غریب ہوں. کہا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے خوابوں پر ہے. امام نے فرمایا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے. کہا کہ مولا کیسے؟ 3 دنوں سے خوابوں میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا امیر کیسے بنا؟ کہا کہ تیرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تیرے دل میں محبت اہل بیت، محبت امام و امامت ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ جی مولا، میرے دل میں آپ کی امامت اور آپ کی ولایت اور آپ کی محبت میرے دل میں زندہ ہے. تو امام نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے. دنیا کا سب سے بڑا امیر، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اہل بیت کی امامت ہے. دنیا کا سب سے بڑا افتخار اہل بیت کی امامت ہے اور اس کی ولایت. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر انسان کو، اس سے پہلے جو آیہ کریمہ ہے وہ انسان کی بزرگی، انسان کا مقام اور انسان کا مرتبہ اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا ہے. آیت نمبر 70، 71 اور 72 یہ 3 آیات مسلسل ہے. پہلی جو 70ویں آیت ہے، آیت نمبر 70 ہے سورہ اسراء کی، اس کا دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. اس میں اللہ تعالیٰ نے مقام انسانیت کو بیان کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی امام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بہت ہی عظیم فضائل ہیں اس آیت میں انسان کے متعلق، انسان کے مقام کے متعلق، انسان کی فضیلت کے متعلق. ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے. بنی آدم کو کیا عطا کی ہے؟ کرامت عطا کی ہے. اور تمام مخلوقات کے اوپر کرامت، عظمت عطا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو مبارک دی. تبارک اللہ احسن الخالقین. مبارک ہو اللہ پہ، اللہ اپنے آپ کو مبارک دے رہا ہے. خالق اپنے آپ کو مبارک دے رہا ہے کہ میں ایسی حسین و جمیل مخلوق خلق کر رہا ہوں. پورے دنیا میں جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب مخلوق خدا ہے. زمین میں، آسمان میں اور کائنات کا ذرہ ذرہ مخلوق خدا ہے. اور ان تمام مخلوقات خدا میں سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا. میں نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور اس جیسی مخلوق کوئی نہیں ہو سکتی. اور امیر کائنات، امام المتقین، امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کرامت انسان دیکھیں کہ کتنی بڑی کرامت ہے. لیکن یہی انسان اگر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزیں رکھی ہیں، اس کے اندر تعقلات بھی رکھا ہے، عقل بھی رکھی ہے، شہوت بھی رکھی ہے. اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے لیکن شہوت نہیں رکھی. اور حیوانات میں اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، عقل نہیں رکھی. انسان میں عقل بھی رکھی ہے، شہوت بھی رکھی ہے. حیوان میں ایک چیز رکھی ہے، ایک چیز نہیں رکھی. اور فرشتوں میں بھی ایک چیز رکھی ہے، ایک چیز نہیں رکھی. لیکن انسان میں 2 متضاد چیزیں رکھی ہیں، عقل بھی
انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. تو انسان فرشتوں سے افضل، انسان کی شہوت پر عقل کا غلبہ ہو جائے، انسان کی شہوت کی زمان عقل کے ہاتھ میں ہو اور انسان کی شہوت عقل کی امامت میں ہو تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کی عقل کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو جائے تو یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پھر یہ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ جو ان کی ہدایت کے لیے آتے ہیں ان کو ہی ذبح کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے. اتنا انسانیت میں گر جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھیوں، اپنے رہنماؤں کو ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے. بعض اوقات انسان اتنا پست ہو جاتا ہے، انسان اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو میں نے بر اور بحر میں، خشکی اور تری کے اندر میں نے سواریاں عطا کی، اور ان سواریوں کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، بر میں اور بر میں اور بحر میں جو خشکی اور تری کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں ان تمام تر نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سواریاں عطا کی تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرے. ان نعمتوں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو طیب اور طاہر اور پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. انسان کو آپ دیکھیں کہ حیوان ہر چیز کھا لیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے، ناپاک ہے. لیکن انسان کی فضیلت ہے، انسان کی کرامت یہ ہے کہ اس کو یہ تمیز کی ہے کہ تم طیب اور طاہر کھا سکتے ہو، نجس چیز نہیں کھا سکتے ہو. ہم نے اس کو رزق دیا ہے طیب اور طاہر. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور میں نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے ان تمام تر مخلوقات کے اوپر اس انسان کو فضیلت، اس انسان کو فضیلت عطا کی ہے. اور اس کے بعد والی آیت مقام انسانیت بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر شیعہ کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، ہر سنی کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، ہر دیوبندی کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، ہر بریلوی کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، ہر اہل حدیث کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. اناس کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اناس یعنی انسان کی جمع ہے، یعنی انسان کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. انسان کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے کسی نہ کسی امام کے پیچھے ضرور سفر کر رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی مذہب اور مسلک کا ہو، کسی نہ کسی امام کے پیچھے سفر ضرور کر رہا ہے. آج کے دور میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی امام کے پیچھے نہیں چل رہا. وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں کسی امام کے پیچھے نہیں چل رہا. تو کہہ نہ کہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، چاہے کسی کو کسی بھی سرزمین کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب کا ہو، اس کو اپنے زمانے کے امام سے کے پیچھے اٹھایا جائے گا. تو اسی آیت کو لے کر ایک شخص امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس سفر کربلا میں ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور مولا سے
کہتا ہے کہ مولا یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 71 مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، ہر انسان کو۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو آئمہ دو قسم کے ہیں، آئمۃ الہدی و آئمۃ الضلال۔ دنیا میں دو قسم کے آئمہ ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں دو ہی اماموں کے پیچھے ہیں، یا تو انسان چاہے کسی بھی رنگ و نسل کا ہے، کسی بھی مذہب و مسلک کا ہے، یا وہ انسان آئمہ خدا کے پیچھے چل رہا ہے یا آئمہ ضلال کے پیچھے چل رہا ہے، کسی مخلوق ہے ہی نہیں، تیسرا امام ہے ہی نہیں، دو ہی امام ہیں، یا تو آئمہ خدا ہے یا آئمہ ضلال ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں، امام نے یہ نہیں کہا کہ جس کے عقیدے میں جو امام ہو، جس کے تصور میں جو امام ہو، امام نے فرمایا عملی طور پر اب اس دنیا کے اندر جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر جو بھی امام اپنایا ہے تم نے، آخرت میں اسی کے پیچھے کھائے جاؤ، ذہن میں جو بھی ہو، عقیدے میں جو بھی ہو، اعتقاد میں جو بھی ہو، محبت جس کے ساتھ بھی کرتے ہو، لیکن اٹھائے اسی کے پیچھے جاؤ گے جس کے پیچھے عملی طور پر چل رہے، جس کی اتباع میں ہو، جس کی اطاعت میں ہو، جس کی پیروی میں ہو، اس کے پیچھے اٹھائے جاؤ گے۔ آسان سی مثال ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ نماز جماعت پڑھاتا ہوں، مثلا ابھی مغرب کی نماز ہوگی، اب مغرب کے بعد ایک شخص جو گھر بیٹھا رہا مغرب کی نماز میں آ کر دعویٰ کرے کہ میں نے آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے، اس کا دعویٰ درست ہے؟ غلط ہے۔ سارے لوگ گواہی دیں گے کہ ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس کو ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تو آیا ہی نہیں تھا نماز میں، یہ تو اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ آ کے دعویٰ کرے کہ میں آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ عملی زندگی میں ہم سب یہی کر رہے ہیں، توجہ کریں، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری ریئلٹی ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، اس کو ہم مان لیں، اس کو قبول کر لیں، اور اس غلطی کو مان کر اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ذہن میں امام علی ہے، ہمارے تصور میں امام علی ہے، ہمارے اعتقاد میں امام علی ہے، لیکن ہماری عملی زندگی میں امام علی ہمارا امام نہیں ہے۔ ہماری ریئلٹی یہ ہے، ہماری حقیقت ہے کہ ہماری عملی زندگی میں علی ابن ابی طالب امامت نہیں فرما رہے، کسی اور کی امامت نہیں، یا تو خواہشات کی امامت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ سب کو؟ ہماری حقیقت یہی ہے، ملت اسلامیہ کی حقیقت یہی ہے۔ آج کے دور میں، آج کی دنیا کے اندر یہ آئینہ دکھا دیا ہے، تمام مسلمانوں کو غزہ و فلسطین میں یہ آئینہ دکھایا ہے کہ آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ ائمۃ الہدی کے پیچھے کون ہے، ائمۃ الضلال کے پیچھے کون ہے۔ آج فیصلہ ہو گیا ہے، چونکہ جس قدر کربلا حق و باطل میں فرق کرنے کا معرکہ ہے، اسی طرح آج کے زمانے میں غزہ و فلسطین کا معرکہ حق و باطل میں فرق کرنے کا ایک تمیز ہے۔ اس میں اعلان کر دیا ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج ائمۃ الہدی کے پیچھے کون ہے، ائمہ ضلال کے پیچھے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر، ہم اجتماعی طور پر، ہم سماجی طور پر
ہم معیشتی طور پر، ہم کلچرل طور پر کسی اور کی امام علی میں ہیں، لیکن نعرے امام علی کے لگاتے ہیں، نعرے امام حسین کے لگاتے ہیں، آنسو امام حسین کے لیے بہاتے ہیں، لیکن جب سیاست کی بات آئے، جب نظام کی بات آئے، جب کلچر کی بات آئے، جب تعلیم کی بات آئے، جب معیشت کی بات آئے، جب کاروبار کی بات آئے، جب معاملات کی بات آئے، اس وقت ہم کسی اور کو اپنا رہبر اور رہنمان بناتے ہیں۔ اسی لیے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے کو کوئی بھی نام دے دے، کوئی بھی نام دے دے، کوئی کہتا ہے یہ سائنس کا زمانہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کا زمانہ ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھے کہ اس زمانے کا نام کیا ہے تو اس زمانے کا نام عصر نفاق ہے، عصر منافقت ہے، کہ ان کے دلوں میں کچھ ہے، ان کے ذہنوں میں کچھ ہے، ان کے اعتقادات میں کچھ ہے، لیکن عمل میں کچھ ہے۔ یہ زمانہ زمانہ نفاق ہے، یہ زمانہ زمانہ منافقت ہے۔ منافقت پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ معاشرہ منافقت کا معاشرہ بن گیا ہے، جن کے ذہنوں میں کچھ ہے اور زبانوں میں کچھ ہے اور دلوں میں کچھ ہے اور عمل میں کچھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا لائف سٹائل، آپ کا لائف سٹائل بتائے گا، آپ کا رہن سہن بتائے گا، آپ کا خاندانی نظام بتائے گا، آپ کا اخلاقی ویلیوز آپ کے بتائیں گے کہ آپ کس کو اپنا رہبر اور رہنما بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا خواتین سے پوچھ لیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری مجلس میں، خواتین سے پوچھ لیں کہ آپ نے کس کو اپنا رہبر، کس کو اپنا رہنما، کس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ ان کے اسٹائل کو دیکھیں، ان کے بول چال کو دیکھیں، ان کے کپڑے پہننے کا انداز دیکھیں، جو کچھ وہ میڈیا میں دیکھتے ہیں، جو بھی سوشل میڈیا میں فساد اور فحشہ دیکھتے ہیں، اور جتنے بھی لباس دیکھتے ہیں، بے حیائی کے لباس، بے پردگی کے لباس، جو بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ فالو کرتی ہیں۔ جو بھی ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں دیکھتے ہیں، خواتین اور مرد اور جوان اسی کو اپنا رول ماڈل بنا کے اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھے ہوئے ہیں، اور زبان میں نام حسین ابن علی، زبان پہ علی ہے، لیکن عمل میں، کردار میں مغرب نواز ہے، مغرب پرست ہے، مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، ہندی تہذیب کا غلبہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری ریئلٹی، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ زمینی حقائق ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو وزیر صحت ہے، اس نے یہ بیان، کل کا بیان ہے کہ ہم نے تمہیں صدا دی، صدا دے دے کے تھک چکے، اب ناامید ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ غزہ مسمار ہو رہا ہے، لیکن سارے اسلامی ممالک، 57 اسلامی ممالک ہیں، فقط ایک ملک جو مکتب امامت کے قائل ہیں اور مکتب امامت کے اعتقاد کے قائل نہیں، فقط مکتب امامت کے نعرے لگانے والے نہیں، فقط مکتب قرآن کے نعرے لگانے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مکتب امامت کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا ہے، اور مکتب قرآن کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا ہے، اور مظلوموں کا دفاع کر کے بتایا ہے کہ ہم ہی علی ابن ابی طالب کے حقیقی پیروکار ہیں، چونکہ علی ابن ابی طالب نے اپنی آخری وصیت میں یہ فرمایا تھا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالموں کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ائمہ ہدی اور ائمہ ضلال کی امامت میں کون کون سے ممالک ہیں۔ ائمہ ہدی اس وقت جو مظلوموں کا حامی اور مظلوموں کا ساتھی اور مظلوموں کا آسرا اور مظلوموں کی آس اور مظلوموں کی آواز بنے ہوئے ہیں، آج کے زمانے میں جو ائمہ ہدی کا مصداق عدم ہے وہ ولی فقیر ہے، اور
ولایت فقیہ یہ امامت کا تسلسل ہے، یہ امامت کے مقابلے نہیں ہے۔ یہ کچھ احمق لوگ ملت تشیع کو گمراہ کر رہے ہیں آج کے زمانے میں کہ یہ ولایت فقیہ امامت کے مقابلے میں، نعوذ باللہ نہیں۔ امامت ایک مکمل سورج کا نام ہے اور اس کی کرن کا نام ولایت فقیہ ہے۔ تو سورج کے کرن کو کبھی بھی اس کے مقابل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی کا نور ہوتا ہے اور اس کی کرن ہوتی ہے، لہذا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو آیہ کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے زمانے کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ تو ہم جس کو اپنا اختیار دے بیٹھے ہیں، جو ہمارے ولی بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے سرپرست بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے حاکم بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے ٹیکسز اپنے جیبوں میں اپنے شکموں میں بھر رہے ہیں، جو اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں آپ کے ٹیکسز سے اور آپ کے اوپر ظلم و بربریت کی ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور جنہوں نے آج کے پاکستان کے اندر ایک خطے کو جو پارا چنار کہلاتا ہے اس کو غزہ کی صورت بنایا ہوا ہے، پاکستان کا غزہ بنایا ہوا ہے اس کو۔ تمہارے اوپر جو مسلط لوگ ہیں یہی تمہارے عملی طور پر رہبر اور رہنما ہیں۔ اعتقادی طور پر امام نے یہ نہیں کہا کہ اعتقادی امام کے پیچھے اٹھائے جاؤ گے، آپ کو عملی امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا کہ جس کے ہاتھ میں تمہارے زمام زندگی ہے، اختیار زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں وہ تمہارا عملی امام ہے۔ ہم نے تو اپنے اوپر ان ظالموں کو مسلط کیا ہوا ہے اور امید یہ رکھتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ کیسے؟ یہ قرآن کی صریح مخالفت ہے کہ آپ امام عملی طور پر کسی کو بناؤ اور امید یہ رکھو کہ بنو امیہ کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کا یہ نظریہ ہے کہ میں اپنی نسبت کی وجہ سے بچ جاؤں گا۔ نسبتیں نہیں بچائیں گی آپ کو، محبتیں نہیں بچائیں گی آپ کو، عمل بچائیں گے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ باقی تیری قسمت نوری ہے نا۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ اب جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں وہی آپ کے عملی طور پر امام، وہی رہبر ہے، اسی کی امامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ جنہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی پاکستان، نہ کوئی مسجد محفوظ، نہ کوئی مندر محفوظ، نہ کوئی چرچ محفوظ، نہ کوئی ادارہ محفوظ، نہ کوئی ملک کا کوئی بھی کمیونٹی محفوظ ہے۔ ہر چیز خطرے میں، امن کی بات نہیں، امن بالکل زیرو مائنس میں چلا گیا۔ کل اناسب کے امام ہی، اور آیہ کریمہ فرماتی ہے کہ ومن اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو اپنے دائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ دیا جائے گا، یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، وہ اپنے خوشی اور خرم کے ساتھ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگلی آیت ہے کہ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہو، فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اندھا وہی ہوگا جو اندھے امام کے پیچھے چلتا ہے، جو باطل امام کے پیچھے چلتا ہے، وہی اندھا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور وہ بہت ہی بری گمراہی میں اور دور والی گمراہی میں، دور کرنے والی گمراہی میں اور راستے میں چل پڑا ہے۔ اس کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کا عزیزان کرام، آج دور فتن میں، دور نفاق میں، اس دور نفاق، اس دور فتن میں آپ دیکھیں کہ آج کی کربلا کے اندر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ
اس طرح کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ فرزند زہرا تب و تنہا کربلا میں شریک کر دیا جائے، جبکہ پورے عالم اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں۔ 61 ہجری میں جو کچھ ہوا اہل بیت رسول کے ساتھ، آج تک لوگ یہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اتنا ظلم، شہادت پہ اکتفا نہیں کیا، شہادت کے بعد بھی ان شہداء کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ کربلا سے کوئی بڑا ظلم ہو نہیں سکتا، شہادت کے بعد بھی گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر گھوڑے دوڑانے میں بھی اکتفا نہیں کیا، پھر ان کے اجسام سے گردنوں کو ذبح کر دیا، ان کے سر الگ کیے۔ اتنا ظلم ہوتا رہا، لوگ کہاں تھے؟ کلمہ گو کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ جو آج کر رہے ہیں وہی اس زمانے کے لوگ کر رہے تھے، جو اپنی گلی بچانے میں مصروف تھے، جو اپنی روزی روٹی میں مصروف تھے، اپنے کاروبار میں مصروف تھے، اپنے بچوں میں مصروف تھے، اپنے تجارت میں مصروف تھے۔ اس زمانے کے لوگ بھی اپنے سب کچھ اسی طرح ہی تھا، فقط لوگ چینج ہے۔ آج وہ بچی جو رو کے کہتی ہے، میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا، وہ بچی کہتی ہے کہ میں پناہ گزین کیمپ سے نکل کر دکان میں کچھ چیز لینے گئی افطار کے لیے، وہ کہتی ہے واپس آئی تو میرا سارا گھر اجڑ گیا، سارا ایک میزائل آیا وہ سارے خاندان کو بجا گئے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، گزشتہ روز جو بربادی ہوئی ہے اس میں بچوں کے اجسام بموں کے ساتھ اڑ رہے ہیں آسمان۔ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ہر دن عاشور کا گزر رہا اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے، امتحان ہے۔ تمام عالم اسلام کا آج امتحان ہے کہ تم اگر خاموش رہے، تم نے اگر آواز نہیں اٹھائی، تمہارا شمار بھی ان ملعونوں کے ساتھ ہوگا جو 61 ہجری میں خاموش رہے، تمہارا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ معصوم بچے جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اجسام، جو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن کس سے مس نہیں ہو رہی انسانیت، مسلمان کس سے مس نہیں ہو رہا، یہ بغیر عرب حکمران کس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ ترکی جو منافق اعظم ہے، جو ان بچوں کا قاتل ہے، اصل میں تمام اسلحے دیتا ہے، تمام پیٹرول دیتا ہے، تمام ایندھن یہی دیتا ہے، یہ کیسے مسلمان؟ بس اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے۔ ایک ذاکر کی مجلس ہے، میں آج اس ذاکر کا مسائل پڑھتا ہوں جو ذاکر آزاد نہیں ہے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے گلے میں خاردار توپ پڑا ہے۔ مسئلہ کرو کہ وہ ذاکر ہے جو آنکھوں سے خون آتا ہے۔ یہ ذاکر کوئی عام ذاکر نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ذاکری کرتے ہیں پڑھ کے کتابوں سے کرتے ہیں، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے دیکھا ہے کہ اکبر کیسے شہید ہوا، اس نے دیکھا ہے قاسم کیسے شہید ہوا، اس نے دیکھا ہے عباس کے بازو کیسے کٹے۔ ہم پڑھ کے اتنا رو رہے ہیں، ہم سن کے اتنا رو رہے ہیں، لیکن جس نے دیکھا کہ یہ 72 لاشیں جن کے اجسام کو، جن کی لاشوں کو گھوڑے نے پامال کر دیا۔ جب یہ قیدی بنا کے لئی لے کے ڈالے، زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا معلوم نہیں زندگی کا کہ پھر میرے بھیا سے ملاقات ہو یا نہ ہو، آخری ملاقات میں بھیا سے کرنا چاہوں، آخری دیدار۔
ایک راوی ہے، راوی روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کربلا میں اتنا دردناک لگ رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ آسمان بھی رو رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں جو جانور ہیں گھوڑے ہیں وہ بھی رو رہے تھے، کربلا کا ذرا ذرا رو رہا تھا گویا۔ کہا کہ وہ کیا دردناک منظر تھا، کہا کہ جب ان لعینوں نے بیویوں کو اجازت دی کہ بیویوں اپنے اپنے شہداء کی لاشوں کا آخری دیدار کر لو، آخری سلام کر لو، دیکھا کہ ہر بیوی نے اپنے آپ کو داتا سے گرایا، ان کے ہاتھ پس گردن بنے ہوئے تھے اور ہر بیوی نے اپنے آپ کو ناکا سے کربلا کی تپتی زمین پہ گرایا اور گرا کے ہر بیوی اپنے اپنے مقتول کی لاش پر گئی، لیکن جناب زینب کبریٰ ایک لاش کے اوپر گئی جو پامال شدہ تھی، جو جس کے اوپر پتھر تھے، جس کے اوپر کربلا کی خاک تھی، اور وہ پامال شدہ لاش اس کے اوپر کھڑی ہو کے فرماتی ہے انت الحسین ابن علی، کیا علی کا بیٹا حسین تو ہے، کیا میرا بھیا حسین تو ہے؟ اس پامال شدہ لاش سے آواز آئی بہن زینب میں حسین ہوں، مجھے بتا تو صحیح تو زینب کبریٰ ہے، تیرے سر سے رضا کہاں چلی گئی، تیرے سر سے رضا کہاں چلی گئی؟ بس عزادارہ نے امام حسین زینب کبریٰ نے اپنے بھیا کی لاش سے پتھر ہٹائے، اس پامال شدہ لاش کو صاف کیا اور پامال شدہ لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا۔ وہ راوی کہتا ہے کہ یہ دردناک منظر یہ تھا کہ زینب کبریٰ نے ان ٹکڑوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کر کے رو کے فرماتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار یہ زینب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بس عزادارو زینب کبریٰ اپنے بھیا کو رو رہی تھی، زینب کبریٰ اپنے بھیا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن جناب زینب کبریٰ نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ بھیا کی لاش ڈوب جاتی ہے اور بھیا کی لاش کے ٹکڑے زمین پہ رکھ کے کہتی ہے، اور وہ منظر یہ تھا کہ شمر لعین کے ہاتھ میں تازیانہ تھا اور سید الساجدین کے پشت پر وہ مسلسل تازیانے مارتا رہا، اور سید الساجدین فرماتے ہیں کفی اماں ابھی اور تازیانے کھانے کی طاقت ہے، اپنے بھیا کو اور رو لو، اپنے بھیا پہ اور گریہ کر لو۔ زینب کبریٰ نے جب یہ منظر دیکھا کہ سجاد کے چہرے پہ موت کی سردی آ گئی ہے اور زینب کبریٰ نے اپنے بھیا کے ٹکڑے زمین پہ رکھے اور اپنے زمانے کے امام کو لپٹ کے کہتی ہے اے سجاد یہ لعین تجھے بھی شہید کرنا چاہتے ہیں، ارے مجھے کوفہ و شام کی بازاروں میں کون لے کے جائے گا، ارے مجھے واپس مدینے کون لے۔ ہمارے والدین کی وجہ سے جو مومن پریشان آئے جو مومن مریض ہیں کو شفا عطا فرما، جو مومن بے روزگار ہیں کو روزگار عطا فرما، جو مومن بے اولاد ہیں کو خوشحال عطا فرما۔ خدا فلسطین کے مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرما، فراچلار کے مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ عالم اسلام کو غیرت دینی عطا فرما، مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام اسلامی ممالک کے افواج کو غیرت دینی عطا فرما، مظلوموں کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انصار اللہ حماس حزب اللہ کے جوانوں کو استقامت اور قوت عطا فرما، فتح اور نصرت کامیابی عطا فرما۔ بانیان مجلس کا اہتمام
ذکر کا صدقہ، اس مجلس کے اندر جو قرآن کا ذکر ہوا ہے، تلاوت قرآن کی ہر لحاظ کے اندر درود و سلام، خدا بتائے تمام کا اجر مرحوم منور سے جانے کو وصال کرنا، مرحوم کے درجات کو بلند کرنا، مرحوم کے مادہ کو سب میں جمیل عطا کرنا، خدا مرحوم کو قبر و شکر عذاب سے محفوظ کرنا، مرحوم کو جنت کی فردوس سے جگہ کرنا، اہل بیت اطہار کی شفاء نصیب کرنا، خدا اس کے علاوہ جتنے بھی بانی مجلس کی مرحومین کی مغفرت کرنا، تو جنت کی فردوس سے جگہ کرنا، اہل بیت اطہار کی شفاء نصیب کرنا، خدا اپنے محمد کرنا، ہم سب کو سب کی عاقبت میں ہدایت کرنا، مسلمانہ کی زیارت نصیب کرنا، امام کے اعوان و انصار شمار ہونے کی توفیق عطا کرنا۔ آپ سب آخر میں مرحوم منور سے جعفری صاحب کے سارے ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ فیصل بھائی ادھر آ گیا